بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قال فلا بد من ذکر ما لا يمکن جہلہ فلا بد من ذکر ما لا يمکن جہلہ علی احد من المسلمین ومن جہل شیئا من ذلک خرج عن ربقۃ المؤمنین واستحق العقاب الدائم۔ الحمدللہ ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی کہ مصنف مقدماتی طور پر مختلف مطالب کو ذکر فرما رہے تھے۔ من جملہ ان مطالب میں سے اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پر جن چیزوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے ان نکات کو یہاں پر ہم ذکر کریں گے، یعنی اعتقادات میں وہ معارف کہ جن معارف کی معرفت ہر مسلمان پر واجب ہے ان کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے، اور کوئی بھی بندہ اگر ان معارف سے جاہل ہوگا تو مؤمنین کی لڑی سے خارج ہو جائے گا اور عقاب دائمی کا مستحق قرار پائے گا۔ کہ میں مصنف کی عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد جو شارح نے یہاں پر چند مطالب ذکر فرمائے ہیں ان کی توضیحات کو عرض کروں گا۔ قال یعنی علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فلا بد من ذکر ما لا يمکن جہلہ علی احد من المسلمین۔ فرماتے ہیں جب تمام معارف کو دلیل کے ذریعے سے جاننا ضروری ہے تو پس ضروری ہے من ذکر ما ان معارف کو ذکر کرنا کہ لا یمکن جہلہ، لا یمکن یعنی لا یجوز ولا یصح، کہ جائز نہیں ہے جن معارف کی جہالت علی احد من المسلمین، مسلمانوں میں سے کسی بھی مسلمان پر، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان معارف سے جاہل ہو۔ ومن جہل شیئا من ذلک، جو بندہ بھی ان معارف میں سے کسی ایک چیز سے جاہل ہوگا، کسی بھی چیز سے جاہل ہوگا، خرج عن ربقۃ المؤمنین، وہ مؤمنین کی رسی، اور اگر سادہ ترجمہ کروں تو مؤمنین کے گروہ سے خارج ہو جائے گا۔ ربقہ کا معنی کریں گے لڑی، رسی، وہ مومنین کی لڑی سے نکل جائے گا۔ واستحق العقاب الدائم، اور اگر مومنین کی لڑی سے خارج ہو جائے گا تو عقاب اور عذاب دائمی کا مستحق قرار پائے گا۔ خوب مصنف نے یہ نقطہ ذکر کیا۔ شارح یہاں پر اسلام اور ایمان ان دونوں کے بارے میں مطالب کو ذکر کرتے ہیں اور چند نکات کو یہاں پر تذکر کے طور پر ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام اور ایمان دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ مسلمان اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو مقر بالشہادتین ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شہادتین کا اقرار کرے گا وہ بندہ مسلمان ہے۔ لیکن ایمان کے درجے تک پہنچنے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے۔
فقط زبانی اقرار انسان کو اسلام کے دائرے میں لے کر آتا ہے، لیکن ان معارف کو اگر نظر و استدلال کے ذریعے سے انسان جانے گا تو ایمان کے درجے میں آئے گا۔ یہاں پر شارح اسلام اور ایمان کا تفاوت اسی نقطے کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں۔ اگر اعتقادات کا انسان مقر ہو، اقرار کرتا ہو ولو تقلیداً، تو یہ بندہ اسلام کے دائرے میں ہے، لیکن اگر انہی اعتقادات کو استدلال، نظر اور غور و فکر کے ذریعے سے انسان اپنے قلب کا حصہ بنائے تو مومن بن جاتا ہے۔ یہ شارح کا بیان ہے۔ اچھا، یہ جو عام طور پر ہم بیان ذکر کرتے ہیں اس بیان سے ہٹ کر ہے، کیونکہ عام طور پر ہم کہتے ہیں اسلام یعنی زبانی طور پر اقرار، ایمان یعنی اس زبانی اقرار کو اپنے قلب کے اندر راسخ کرے، دل کے اندر راسخ کرے تو مومن بنتا ہے۔ عام طور پر اسلام اور ایمان میں ایسے تفاوت کرتے ہیں، لیکن شارح جو بیان کر رہا ہے وہ شارح کہہ رہا ہے کہ اگر دلیل کے بغیر اقرار ہے تو اسلام ہے، اور اگر دلیل کے ساتھ ہے تو ایمان ہے۔ شارح ایسے بیان کرتا ہے۔ اگر غور کریں تو جو ہمارا عمومی بیان ہے اور شارح کا بیان ہے، دونوں ایک ہی بات عرض کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر انسان چاہتا ہے کہ ایمان قلب کا حصہ بن جائے تو وہی ایمان، وہی عقیدہ انسان کے قلب میں راسخ ہوگا جو استدلال اور دلیل کی بنا پر ہو۔ اور اگر اعتقاد فقط تقلید کی بنا پر ہو تو وہ فقط زبانی ہوگا، وہ انسان کے قلب کے اندر داخل نہیں ہوگا، کیونکہ آج اس کی تقلید کر رہا ہے، کل دوسرے کی تقلید کرے گا۔ اسی لیے اگر استدلال کے ذریعے سے اعتقادات کا یقین نہیں ہوگا تو انسان کا وہ عقیدہ متزلزل ہوگا، مضبوط عقیدہ نہیں ہوگا۔ مضبوط عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ مضبوط دلیل پر آپ کا وہ عقیدہ مبتنی ہو۔ اگر مضبوط دلیل پر مبتنی نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ادنیٰ مناسبت سے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت جملہ جو حضرت آیت اللہ جوادی آمولی اپنے درس تفسیر میں نقل کر رہے تھے امام غزالی سے، کہ امام غزالی کا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ جو قوم عصائے موسیٰ کو اژدہا بن کر، جو قوم عصائے موسیٰ کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھ کر موحد بن جائے، تو وہی قوم اگر گوسالہ سامری کو دیکھے گی تو ایمان سے پلٹ بھی جائے گی۔ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ کی قوم نے ظاہر میں جو معجزہ دیکھا تھا وہ عصا اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ خارق العادہ ایک کام کو دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ اپنے ان اعتقادات پر دلائل اکثریت کو نہیں دے، دلائل کے ذریعے سے انہوں نے ان اعتقادات کو قبول نہیں کیا تھا۔ فقط ایک خارق العادہ کام دیکھا، غیر عادی کام دیکھا، اور اس غیر عادی کام کو دیکھ کر وہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ خوب جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، بعد میں سامری نے سونے سے اور ان کے جتنے بھی سونا تھا، جتنے بھی ان کے پاس زیورات تھے، ان سے ایک گوشالہ بنایا اور اس گوشالے سے آواز نکلوائی، تو یہ فوراً سارے کے سارے لوگ حضرت موسیٰ جو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے اس توحید کے پیغام کو چھوڑ دیا، گوشالہ پرست بن گئے،
کیونکہ ان لوگوں کا جو اسلام تھا، ان لوگوں کا جو ایمان تھا، وہ فقط ایک خارق العادہ کام کو دیکھنے کی وجہ سے تھا۔ اب جیسے ہی دوسرا خارق العادہ کام دیکھا تو پہلی بات سے ہٹ بھی گئے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے قلب کے اندر راسخ ہو، اور قلب کے اندر ایمان اسی وقت راسخ ہو سکتا ہے جب دلائل کی بنا پر ہو، وگرنہ تقلید ایسے ہوتی ہے۔ عصائے موسیٰ کو دیکھا مومن بن گئے، گوسالہ سامری کو دیکھا ایمان سے ہاتھ بھی ہٹا لیا، کیونکہ ان کا یہ ایمان نہیں تھا، اسلام تھا، فقط ابتدائی درجہ تھا، تقلید کی بنا پر تھا، ایمان کی بنا پر نہیں تھا۔ ایمان کی بنا پر تبھی ہوتا جب دلائل کی بنا پر ان کا ایمان ہوتا۔ تو شارح بھی اسی نقطے کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں عبارت کیسے دیکھو، دو تین نکات ہیں کہ جن کو میں عبارت میں بھی ذکر کر رہا ہوں۔ خوب مصنف کی عبارت کو پڑھا، اقولو، یہاں سے شارح کی عبارت، لما وجبت المعارف المذکورۃ بالدلیل السابق، جب گزشتہ دلیل کی بنا پر معارف مذکورہ واجب ہوئے، یعنی اصول دین کی معرفت واجب ہے، اقتضا ذالک وجوبها علی کل مسلم، اس دلیل سابق کا تقاضا یہ ہے کہ ان معارف کی معرفت واجب ہے تمام مسلمانوں پر۔ تمام مسلمانوں پر یعنی کیا؟ یعنی ای مقرن بالشہادتین، وضاحت کرے مسلم کی، ہر وہ بندہ جو شہادتین کا اقرار کرتا ہے، لیسیر بالمعرفت مؤمنا، تاکہ معرفت کی بدولت مومن بن سکے۔ مقر بالشہادتین ہے، لیکن دلیل کے ذریعے سے جب معرفت پیدا کرے گا تو یہ بندہ مومن بنے گا۔ لقولہ تعالی، پروردگار عالم کے اس قول کی بنا پر کہ یہ سورہ حجرات کی مشہور معروف آیہ کریمہ ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ اعراب عرب کی جمع نہیں ہے۔ صاحب مجموع البیان کو دیکھیں، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو وہ مطالب ذکر کرتے ہیں ان کے مطابق یہ اعراب عرب کی جمع نہیں ہے، یہ ایک ایسا جمع ہے کہ جس کا واحد نہیں ہے۔ قالت الاعراب، یہ جو بدو ہے، بادیہ نشین ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ قول لم تؤمنوا، آپ ان کو فرمائے کہ تم لوگ مؤمن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے، مقر بالشہادتین ہے۔ ایمان کا درجہ ابھی دور ہے، ایمان کے درجے کے لیے معرفت چاہیے، نظر و استدلال چاہیے، اسی نظر و استدلال کے ذریعے سے یہ مطلب آپ کی قلوب کے اندر داخل ہوگا، وگرنہ ابھی تک آپ مومن نہیں ہیں۔ نفا عنہم الایمان، اعراب سے پروردگار عالم نے ایمان کی نفی کی، مع کونہم مقرین بالالہیت والرسالہ، باوجود اس کے کہ وہ پروردگار عالم کی الوہیت اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرتے تھے، لیکن پھر بھی کہا کہ قول لم تؤمنوا، کیوں؟ لعدم کون ذلک بالنظر والاستدلال، اس لیے کہ ان اعراب کا یہ جو اسلام تھا نظر و استدلال کے ذریعے سے نہیں تھا، لہذا یہ لوگ ابھی تک ایمان کے درجے میں نہیں آئے۔ اچھا، اس آیہ کریمہ کی ایک اور تفسیر بھی جو ہماری بعض روایات کے اندر بھی وارد ہوئی ہے، وہ اس طریقے سے بھی ہے کہ پیغمبر اکرم کی رسالت کو قبول کرے، خدا کی توحید کو قبول کرے، لیکن امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول نہ کرے، تو یہ بندہ بھی اسلام کے دائرے میں ہے، ایمان کے دائرے میں نہیں۔ تو یہ نقطہ جو روایات میں ہے، یہ نقطہ بھی اس اعتبار سے ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حکم غدیر کے میدان میں ولایت علی کی شکل میں پیش کیا، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو قلبی طور پر امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو بعد والے ائمہ نے
خود اس آیت کے اندر تأمل کرتے ہوئے، دقت کرتے ہوئے کہ دیکھیں اسرار آل بیت اطہار جانتے ہیں، ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ اگر واقعاً تم لوگ حقیقی معنی میں پیغمبر اکرم پر ایمان رکھتے ہو تو خوب اس کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم جو بھی حکم لے کر آئے، جو بھی چیز پروردگار عالم کی بارگاہ سے لے کر آئے، اس بات کو ماننا چاہیے تمہیں۔ کیونکہ امیر المومنین کی ولایت کو نہیں مانتے ہو، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں نے ابھی تک قلب اور اپنے دل کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی رسالت کو نہیں مانا۔ اگر پیغمبر کی رسالت کو اور پیغمبر اکرم کی صداقت کو قلب اور دل کے ذریعے سے مانا ہوتا تو وہ جو بھی حکم عطا کرتے اس حکم کو تم لوگ لے لیتے۔ یہ تم لوگوں کا اس طریقے سے نہ لینا کو یہ بتاتا ہے کہ یہ رسالت کا ایمان بھی ابھی تک تمہارے قلب کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو ان سارے مطالب کے اندر کوئی منافات نہیں ہے۔ یہ مطلب بھی درست ہے جو شارح ذکر کر رہا ہے، وہ مطلب جو روایات کے اندر آیا ہے وہ مطلب بھی درست ہے۔ خوب وحیث ان الثواب مشروط بالایمان کان الجاہل بهذه المعارف مستحقا للعقاب الدائم کے آخری جملے کی شرح کر رہے ہیں۔ بھائی ثواب کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ آخرت کے اندر جو انسان کو جزا ملے گی وہ ایمان کی بنا پر ہے۔ اسلام جو ظاہری طور پر مقر بالشہادتین ظاہری احکامات کو لے کر آتا ہے، ظاہری اقرار بالشہادت ظاہری احکامات دنیا میں لے کر آتا ہے، لیکن روز قیامت وہ جو جزا ہے جنت کی شکل میں، اس کا تعلق ظاہری اقرار سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق قلبی ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان انسان کے قلب کے اندر ہے تو بہرحال وہاں پر جزا ملے گی، اور اگر یہ فقط زبان کی حد تک تھا تو اس کا اثر بھی فقط اسی دنیا میں ہوگا۔ آخرت میں تو قلب کے اندر ایمان ہے نہیں، جب قلب کے اندر ایمان ہے نہیں تو یہ لوگ مستحق جنت نہیں ہوں گے، یہ لوگ مستحق عقاب دائمی ہوں گے۔ اس نقطے کو شارح بیان کر رہے ہیں۔ وحیث ان الثواب مشروط بالایمان، کیونکہ ثواب مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ عزیز من، مرنے سے لے کر آخرت تک سارے کے سارے ظاہری پردے ہٹا لیے جائیں گے، وہاں پر فقط وہی چیز ہوگی جو آپ کے باطن کے اندر ہے، جو آپ کے قلب کے اندر ہے۔ وہاں پر اسرار بھید ظاہر ہوں گے۔ آخرت کے بازار میں قلبی چیزوں کی خریداری ہوتی ہے، جو آپ کے قلب کے اندر ہے، دل کے اندر ہے، اسی کو خریدا جائے گا۔ اگر آپ کے قلب کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں آپ کی کوئی ارزش نہیں ہے، پھر آپ کے لیے عقاب دائم ہے۔ اسلام اسی لیے نفاق کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے ایک بندہ مسلمان ہو لیکن منافق ہو۔ نفاق اور اسلام دنیا میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اچھا، نفاق یا منافق، اس کی بھی اصل لغت جو مجموع البحرین میں مرحوم ترئی نے لکھی ہے بہت خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں جو جنگلی چوہا ہوتا ہے زمین کے اندر مختلف بل بناتا ہے، اور اس کے بل بھی اس طریقے سے بنے ہوئے 6 7 راستے ہوتے ہیں، اور یہ جو اس کی زمین کے اندر بل بنے ہوتے ہیں، سرنگیں بنی ہوتی ہیں خفیہ، ان سرنگوں کو نافقہ کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر باہر سے کوئی بندہ اگر اس پر حملہ کرے تو کبھی ایک سرنگ سے نکل جائے گا، کبھی دوسری سے، کبھی تیسری سے، کبھی چوتھی سے۔ یہ جو زمینی سرنگیں بنی ہوئی ہیں ان کو نافقہ کہتے ہیں۔ اسی سے نفاق ہے، اسی سے منافق ہے، کہ منافق بھی ایسے زبان پر ایمان ہے، قلب کے اندر کفر ہے، قلب کے اندر مخفی گاہ مختلف سرنگیں بنائی ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ منافقین کی خاصیت یہ ہے، جب مومنین کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب اپنے جیسے کفار اور شیاطین کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو فقط مذاق کر رہے۔ خود یہ منافق، تو نفاق
اسلام کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں سے بھی تفاوت ایک اور نقطے کی طرف بھی متوجہ کر لوں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں تقیہ پھر کیا ہے؟ تقیہ بھی تو نعوذ باللہ ایک طریقے کا نفاق ہے، کیونکہ تقیے میں بھی زبان میں کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ نفاق اور منافقت میں بھی زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو تقیے میں اور نفاق میں کیا تفاوت ہے؟ تو عزیز من، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ نفاق میں زبان پر ایمان ہوتا ہے، قلب کے اندر کفر ہوتا ہے، لیکن تقیے میں قلب کے اندر ایمان ہوتا ہے اور زبان پر حالات کی وجہ سے کفر ہوتا ہے۔ زبان پر کفر ہوتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، یہ تقیے میں ہوتا ہے۔ لیکن نفاق برعکس ہے، زبان پر ایمان ہے، قلب کے اندر کفر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ تفاوت ہے۔ اور مفید چیز قلبی چیز ہے، جو آپ کے قلب کے اندر ہے۔ برا وحیث ان الثواب مشروط بالایمان، کیونکہ ثواب کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ کان الجاہل بهذه المعارف مستحقا للعقاب الدائم، جو بندہ ان معارف سے جاہل ہوگا وہ مستحق عقاب دائمی ہوگا۔ لأن كل من لا يستحق ثواب اصلا مع اتصافه بالشرائط التکلیف فهو مستحق للعقاب بالاجماع، کیونکہ ہر وہ بندہ جس کے اندر شرائط تکلیف بھی موجود ہے پھر بھی مستحق ثواب قرار نہ پائے تو وہ مستحق عقاب ہوگا۔ اس بات پر اجماع قائم ہے کہ بہرحال اس کے بارے میں، نجات کے بارے میں گفتگو ہم لوگ معاد کے بحث میں کریں گے، کہ وہاں پر مختلف نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یا انسان جاہل ہے تو جاہل یا مقصر ہے یا قاصر ہے۔ خب جاہل قاصر مستحق عقاب نہیں ہے، جاہل مقصر مستحق عقاب ہے۔ یا انسان مستضعف ہے، خب مستضعف انسان کے لیے بھی عقاب نہیں ہے۔ درست ہے کہ جنت نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اس کے لیے عقاب بھی نہیں ہے، کہ تفصیلات انشاءاللہ بحث معاد میں عرض کریں گے۔ ایک اور لغت کو بیان کرتے ہیں، والربقہ بکسر الراء وسکون الباء، ربقہ حبل مستطیل، ایک لمبی رسی کہ فیہ اورن، اورن اوروتن کی جمع ہے، اوروہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کو کہتے ہیں۔ ایک ایسی لمبی رسی کہ جس کے اندر چھوٹی چھوٹی رسیاں ہوں، تربتو فیہ البہم، کہ جن چھوٹی چھوٹی رسیوں سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے، بہائم، اسی سے بہم۔ مصنف نے یہاں پر کہا وَمِن ذَلِكَ خَرَجَ أَنْ رِبْقَةِ الْمُؤْمِنِينَ، ربقہ وہ ایک لمبی رسی، لمبی لڑی کہ جس کے اندر چھوٹی چھوٹی رسیاں ہوں اور ان چھوٹی چھوٹی رسیوں کے اندر مختلف جانوروں کو باندھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف نے ربقہ کو استعارے کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہ معانی بیان میں آپ بیان کے اندر بحث پڑھتے ہیں، بیان میں 3 مباحث مہم ہے نا، مجاز، تشبیہ اور استعارہ۔ خوب استعارہ وہی مجاز کی قسم ہے، یعنی لفظ کو غیر معنی ما وضع لہ میں استعمال کرتے ہیں، لیکن علاقہ مشابہت کی بنا پر، علاقہ مشابہت کی بنا پر آپ لفظ کو غیر معنی ما وضع لہ میں استعمال کریں، اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ کہ معنی بیان میں ذکر کرتے ہیں کہ استعارے کے بنیادی طور پر 4 ارکان ہوتے ہیں۔ ایک مشبہ بہ کہ جس کو مستعار منہ بھی کہتے ہیں، اور ایک مشبہ کہ جس کو مستعار لہ کہتے ہیں، اور ایک وہ لفظ منقول کہ جس کو مستعار کہتے ہیں، اور ایک جامع وہ وجہ شبہ، وہ وصف کہ جو مشترک ہے دونوں میں۔ مثلا استعارے میں آپ کہتے ہیں کہ رأیت اسدا فی المدرسہ، رأیت اسدا فی المدرسہ،
یہاں پر آپ نے یہ جو کہا کہ میں نے مدرسے کے اندر شیر دیکھا، اب یہاں پر یہ اسدن میں استعارہ ہے، مشبہ کو حذف کر دیا ہے اور اس کی جگہ پر مشبہ بہی کو یعنی مستعار منہ کو ذکر کیا ہے، درست ہے؟ کہ بہرحال استعارے کے مختلف اقسام ہیں، کہ من جملہ اقسام میں سے ایک قسم استعارہ بالکنایہ ہے۔ استعارہ بالکنایہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی چیز کے ساتھ دل ہی دل میں شباہت دیتا ہے اور مشبہ کو ذکر کر کے مشبہ بہی کے لوازم اور اس کی خصوصیات میں سے کسی ایک خصوصیت کو اس کے لیے ثابت کرے، یہ استعارہ بالکنایہ ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھار آپ اپنی عرفی زبان میں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سامنے والے کو غصہ دلانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی تم کیوں بھونکتے ہو؟ تو یہ جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں بھونکتے ہو، یہاں پر استعارہ بالکنایہ استعمال ہوا ہے، یعنی سامنے والے کو آپ نے دل ہی دل میں کتے کے ساتھ شباہت دی اور پھر کتے کے لوازمات میں سے ایک لازم کو اس کے لیے ثابت کر دیا، بھونکنا، اسے کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ، کی تفصیلات بہرحال اس کی معنی بیان میں ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر بھی ربقہ استعارہ ہے، درست ہے۔ وَاسْتَعَارَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا، مصنف نے یہاں پر اس کو استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے للحکم الجامع للمؤمنین، اس ایمان کے لیے، یعنی ایمان کو شباہت دی کس کے ساتھ؟ اس ربقہ کے ساتھ، اور اس ربقہ کو یہاں پر ذکر کیا کأنہ یہ ایک لڑی ہے، ایک رسی ہے، جو رسی جس طریقے سے مختلف جانوروں کو باندھ دی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایمان بھی ایک ایسی بڑی لڑی اور رسی ہے جو مومنین کو اپنے اس دائرے کے اندر باندھ دیتی ہے۔ وَاسْتَعَارَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا لِلْحُكْمِ الْجَامِعِ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس حکم کے لیے کہ جو جامع ہے تمام مومنین کے لیے، یعنی ایمان، اس کے لیے استعارے کے طور پر اس ربقہ کو لے کر آیا۔ خب وَاسْتَعَارَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا لِلْحُكْمِ الْجَامِعِ، میں نے اس حکم جامع کا ترجمہ کیا ایمان سے، لیکن شارح اس کا اور معنی کر رہے ہیں۔ اچھا بہتر یہی تھا کہ ایمان کہتے تو اچھا تھا، لیکن شارح کہہ رہے وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الثَّوَابِ الدَّائِمِ وَالتَّعْظِيمِ، وہ حکم جامع مومنین کے لیے کیا ہے؟ وہ استحقاق ثواب ہے، ثواب دائمی جو تعظیم کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک ایسی عمومی لڑی ہے جو تمام مومنین کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہتر تھا کہ یہاں پر اس حکم جامع سے مراد وہ ایمان لیتے، اس صورت میں ظاہراً اچھا ہو جاتا۔ خوب یہ مختصراً مطلب اس کا جو یہاں پر شارح نے ذکر کیا ہے، لیکن اگر اس کو دقیق اور فنی طریقے سے ذکر کرتے تو مفتاح الباب، باب ہادی شرح کی ایک اور شرح ابو الفتح بن مخدوم حسینی کی، انہوں نے فنی طریقے سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ایسے کہا ہے، میں مفتاح الباب کی عبارت پڑھتا ہوں: الربقۃ فی اللغۃ الحبل الذی یربط بہ البہام، ربقہ لغت میں بڑی رسی کو کہتے ہیں۔ والمراد ہا ہنا هو الایمان، یہاں پر ربقہ سے مراد ایمان ہے، علی سبیل الاستعارۃ المصرحہ، استعارہ مصرحہ کی بنا پر، استعارہ تصریحیہ یا مصرحہ۔ استعارہ مصرحہ یا تصریحیہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کلام میں مشبہ بہی کو فقط ذکر کریں آپ، اور اس مشبہ بہی سے مشبہ کا ارادہ کریں، اسے کہتے ہیں استعارہ تصریحی، کہ درست بات یہی ہے ابو الفتح کی۔ مثلا قرآن مجید میں نا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ
فاستحب العما علی الہدی، کہ یہاں پر عما استعارہ ہے کفر کے لیے، ہدا استعارہ ہے ایمان کے لیے، درست ہے، مشبہن بھی کو ذکر کیا، تو یہاں پر بھی ربقہ مشبہن بھی ہے، اس مشبہن بھی کو ذکر کیا ہے، اور استعارہ کس سے؟ ایمان سے۔ والمراد ہا ہونا هو الایمان، ربقہ سے مراد ایمان ہے، علی سبیل الاستعارۃ المصرحہ، استعارہ مصرحہ کی بنا پر، استعارہ تصریحی، استعارہ تصریح عرض کیا کہ مشبہ بھی کو ذکر کرتے، مشبہ کو ذکر نہیں کرتے، تشبیہا لہو بذالک الحبل، اس حبل کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہوئے، لکونہ جامعا للمؤمنین، کیونکہ یہ جامع ہے تمام مومنین کے لیے، ایمان بھی ایسے ہی ہے، حافظا لہم عن الضلال، اور یہ ایمان مؤمنین کو گمراہی سے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، کل حبل للبہم۔ خوب، علی حالین یہ نقطہ ادبی تھا کہ جس کو عرض کیا کہ یا تو آپ ربقہ کو آپ کہیں کہ یہ استعارہ تصریحیہ ہے اور وجہ شبہ ایمان ہے، کہ درست نقطہ یہی ہے۔ خوب، اس طریقے سے یہ مطلب یہاں پر تمام ہوا۔ البتہ ایک اور بحث تھی یہاں پر اسلام اور ایمان کے بارے میں، کہ تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تفسیر المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300، وہاں پر ایک خوبصورت بحث ہے، اسلام اور ایمان کے مختلف مراتب ہیں، بعض مراتب اسلام مراتب ایمان سے کمتر ہیں، اور بعض مراتب اسلام بعض مراتب ایمان سے برتر ہیں، کہ یہ تفصیلی بحث ہے، میں چاہ رہا تھا یہاں پر ذکر کروں، لیکن بہرحال اس بحث کو چھوڑ رہے ہیں، آپ تفسیر المیزان میں اگر ذوقین ہیں تو وہاں پر مراجعہ کریں۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔